کہ ایک روحانی دوڑ میں ہم سب انعام جیت سکتے ہیں اگر ہم مسیح کے خوشخبری کو باہر لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں تو۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم کورنتوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 9 اور اس کی آیت 1 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور ہم آیت 15 تک غور کرے تھے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ جائیں گے اور پڑھیں گے آیت 16۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اگر خوشخبری سناؤ تو میرا کچھ فخر نہیں، کیونکہ یہ تو میرے لیے ضروری بات ہے، بلکہ مجھ پر افسوس ہے اگر خوشخبری نہ سناؤ۔ پیارے بھائی اور بہن، پولس جس طرح سے اپنے آپ میں محسوس کرے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم واقعی میں دیکھیں، یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ بھی ہے۔ مسیح کی خوشخبری سنانے کے لیے ہم کبھی بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ مسیح کی خوشخبری نہیں سنائیں گے تو آپ اپنی نجات کا تحفہ تو نہیں کھو دیں گے۔ خدا آپ کے پاس سے نجات کا تحفہ نہیں چھین لے گا، مگر یہ بات ضروری ہے کہ جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، جب ہم کو مسیح کے ذریعے سے گناہوں کی معافی ملی ہے، جب ہم یسوع مسیح کے ذریعے سے ہمیشہ کی زندگی پائے ہیں، تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کیا کہ دوسرے بھی یہ چیز کا فائدہ اٹھائے؟ ہمارے خوشخبری نہیں سنانے کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو جا سکتے ہیں، تو خوشخبری کو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ آیت 17 اور 18 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کیونکہ اگر اپنی مرضی سے یہ کرتا ہوں تو میرے لیے اجر ہے، اور اگر اپنی مرضی سے نہیں کرتا تو مختاری میرے سپرد ہوئی ہے، بس مجھے کیا اجر ملتا ہے؟ یہ کہ جب انجیل کی منادی کروں تو خوشخبری کو مفت کر دوں، تاکہ جو اختیار مجھے خوشخبری کے بارے میں حاصل ہے اس کے موافق پورا عمل نہ کروں۔ پولس جو ہے مسیح کی خوشخبری کو اپنے فائدے کے لیے نہیں سنائے، بلکہ مسیح کی بادشاہت کے بڑائی کے لیے۔ خوشخبری کا کام ہم اپنے فائدے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں رکھنا کہ مسیح کی بادشاہت کے بڑائی کے لیے ہم جو ہیں لوگوں کو مسیح کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ یہاں اور ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ یسوع مسیح کی خوشخبری سنانے کا اجر ہم کو خدا کی طرف سے ملے گا۔ خدا ہم کو اس کا اجر دینے والا ہے۔ آیت 19 پڑھیں گے۔ اگرچہ میں سب لوگوں سے آزاد ہوں، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا ہے، تاکہ اور بھی زیادہ لوگوں کو کھینچ لاؤں۔ پیارے بھائی اور بہن، پولس اپنے آپ کو مسیح کا خادم بنانے کی ان کو پوری آزادی تھی۔ پولس میں یہ ایک خوبی یہ تھی کہ انہوں یہ سوچتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مسیح کے سچائی میں لانا۔ ہماری بھی یہ خواہش ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں کریں گے تو ہم یسوع مسیح کی خوشخبری لوگوں کو نہیں سنائیں گے۔ ہمارا دل جیسا خواہش کرتا ہے ہم ویسا کام کرتے ہیں۔ اگر ہمارا دل یہ خواہش کرتا کہ ہم مسیح کے بارے میں بتائیں تو ہم رکیں گے نہیں، بلکہ لوگوں کے پاس جائیں گے اور مسیح کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ہوگا۔ اب پولس خدمت گزاری کی گواہی دیتے ہیں۔ آیت 20 سے 23 میں انہوں بولتے ہیں، میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں۔ جو لوگ شریعت کے ماتحت ہیں ان کے لیے میں شریعت کے ماتحت بنا
تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو کھینچ لاؤں، اگرچہ خود شریعت کے ماتحت نہ تھا۔ بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بنا تاکہ بے شرع لوگوں کو کھینچ لاؤں، اگرچہ خدا کے نزدیک بے شرع نہ تھا بلکہ مسیح کی شریعت کے تابع تھا۔ کمزوروں کے لیے کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو کھینچ لاؤں۔ میں سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا ہوا ہوں تاکہ کسی طرح سے بعض کو بچاؤں، اور میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں تاکہ اوروں کے ساتھ اس میں شریک ہوں۔ پیارے بھائی اور بہن، پولس بولتے ہیں، میں یہ سب کچھ اس لیے کروں کیونکہ میں دوڑنے کے لکیر پہ ہوں، یعنی کہ انہوں ریس ٹریک پہ ہیں۔ انہوں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں ایک دوڑنے والوں میں سے ہیں جو دوڑ میں حصہ لے رہے ہیں۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں دوڑنا کیوں چاہتے تھے؟ سوال یہ ہے، انہوں اس لیے دوڑنا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں کیونکہ انہوں ایمان جیتنا چاہتے ہیں۔ آیت 24 میں انہوں بولتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ میدان کے دوڑنے والے دوڑتے تو سبھی ہیں، مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے۔ تم بھی ایسا ہی دوڑو تاکہ جیتو۔ پیارے بھائی اور بہن، جب کھلاڑیاں دوڑنے میں حصہ لیتے ہیں تو اس میں سے ایک ہی انعام لے جاتا ہے، یعنی کہ صرف ایک جناچ اول نمبر پہ آ سکتا ہے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک روحانی دوڑ میں ہم سب انعام جیت سکتے ہیں اگر ہم مسیح کے خوشخبری کو باہر لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں تو۔ آیت 25 میں پولس بولتے ہیں، اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ وہ لوگ تو مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں، مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا۔ تو خدا جو ہم کو انعام دیتا ہے ہمارے بینک کے کھاتے کو نہیں بڑھاتا ہے، کیونکہ بینک کا کھاتا بڑھنے سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب ہم مر کے جائیں گے تو وہ بینک کے کھاتے کو زمین میں چھوڑ کے جائیں گے۔ تو خدا کا انعام ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ جب ہم مر کے آسمان میں پہنچیں گے تو وہاں بھی ہمارا انعام ہمارے لیے تیار رہے گا۔ تو پولس بولتے ہیں، اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ وہ لوگ تو مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں، مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا۔ پیارے بھائی اور بہن، بعضی وقت ہم کو کچھ اچھی چیز چھوڑ دینا پڑتا ہے تاکہ ہم وہ کام کریں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں۔ ہر ایک انعام رکھنے والے کی یہ ڈیوٹی ہے کہ انہیں یہ دیکھنا کہ انہیں تربیت پا رہا ہے یا نہیں، اور وہ اچھی چیزیں چھوڑ رہا ہے یا نہیں، تاکہ وہ کام کرے جو خدا اس سے چاہتا ہے۔ تو یہ مقصد سے جب ہم ہمارے زندگی میں آگے بڑھیں گے کہ ہم وہ مقصد کو پوری کریں گے جو مقصد خدا ہمارے زندگی میں رکھا ہے، تو ہم جو اچھی چیزیں چھوڑیں گے وہ چیزیں خدا کے انعام کے سامنے کچھ بھی نہیں رہیں گے جو انعام خدا ہمارے لیے رکھا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، ایک دوڑ جیتنے کے لیے مقصد اور تربیت کی ضرورت ہے۔ پولس بتانا چاہتے ہیں کہ مسیحی زندگی ایک کڑی محنت ہے، اور مسیحی زندگی میں اپنے خواہشوں کو مارنا ضروری ہے اور زبردست تیاری کی ضرورت ہے۔ ہم جو ہے ایک مسیحی ہونے کے ناطے ہم آسمانی انعام کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ ہماری دعا، ہماری بائبل کی تعلیم اور خدا کی عبادت کرنا ہم کو تیار کرتا ہے پورے دم کے ساتھ دوڑنے کے لیے۔
आयत 26 और 27 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी बेठिकाना नहीं। मैं इसी तरह मुखों से लड़ता हूँ, यानी उनकी माने नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उससे काबू में रखता हूँ। ऐसा न हो कि औरों में मनादी करके आप नामकबूल ठहरूं। पौलुस यहाँ मसीह की अदालत की कुर्सी के बारे में सोच रहे, जहाँ अजर या इनाम दिया जाएगा। पौलुस उनके दूसरे खत में जो उन्होंने कोरिन्थियों को लिखे और इस बारे में बात करेंगे कि हम सब यीशु मसीह के अदालत की कुर्सी के सामने खड़े होंगे, जहाँ हमको इनाम दिए जाएंगे। पौलुस बोलते हैं, वो दौड़ के ज़मीन पे हैं और दौड़ने की कोशिश में हैं ताकि उनको इनाम मिले वैसा। इसलिए ये वजह है जो उन्होंने मसीह की खुशखबरी की मनादी करते हैं। पौलुस को हमको मालूम होना चाहिए पूरी आज़ादी है और ये फैसला उन्होंने अपनी ज़िंदगी में करे कि उन्होंने अगर दौड़ेंगे तो इनाम जीतने के लिए दौड़ेंगे। मेरा तो ये ख्याल है कि हर एक मसीही इनाम पाने के लिए दौड़ना चाहिए। मेरे भाई और बहन, अगर आप खुदा की तरफ से इनाम हासिल करना चाहते हैं तो मेहनत के साथ आपको दौड़ना पड़ेगा। तो पौलुस बोलते हैं, मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ। ऐसा न हो कि औरों में मनादी करके आप नामकबूल ठहरूं। तो जब पौलुस बोलते हैं उन्होंने नामकबूल ठहरेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपना नजात खो देंगे, बल्कि दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताने का मौका खो दे सकते। हमारे लिए ये एक आसान बात है दूसरों को ये बोलने के लिए कि कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, और वो बात हम खुद हमारी ज़िंदगी में अमल में लाना नहीं चाहेंगे। तो हम इस बात से ख़बरदार रहना कि हम जो बोलते हैं वो बात हमारे ज़िंदगी के रहन सहन के ज़रिए से बताना भी चाहिए। तो प्यारे भाई और बहन, यहाँ ख़त्म हुआ बाब 9 और अब हम उठाएंगे बाब 10। हम अभी वो हिस्से में हैं जहाँ मसीही लोगों की आज़ादी का सवाल पैदा होता है, और ये आज़ादी के बारे में हम बाब 11 और उसकी आयत 1 तक देखेंगे। यानी कि सारा बाब 10 हमको मसीही आज़ादी के बारे में बताएंगा और बाब 11 और उसकी आयत 1 में भी देखेंगे। तो अब हम ये बाब शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे उसकी आयत 1। यहाँ लिखा हुआ है, ए भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ़ रहना नहीं चाहता कि हमारे सारे बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में से गुजरे। तो पौलुस यहाँ ये बोलते हैं कि ए भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ़ रहना नहीं चाहता। तो जब पौलुस ये लिखें, आप इस बात से पक्का हो सकते हैं कि ये भाइयाँ जो हैं वो चीज़ से नावाकिफ़ थे जो चीज़ के बारे में पौलुस बताने जा रहे थे। कुरिन्थ में जो कलीसिया थी वो कलीसिया मिली जुली कलीसिया थी, यानी कि ये कलीसिया में यहूदी लोग भी थे और गैर कौम के लोग भी थे। जब पौलुस ये बोलते हैं कि हमारे सारे बाप दादा, तो उन्होंने वो लोगों से बात कर रहे हैं जो यहूदी थे, यानी कि कुरिन्थ की कलीसिया में जो यहूदी थे उन लोगों से पौलुस बात कर रहे थे। आगे पौलुस बोलते हैं, हमारे सारे बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में से गुजरे। पौलुस की ये बात वो वक़्त के तरफ इशारा करती है जब इस्राएलियाँ जो हैं मिस्रियों के बंदिश से छुटकारा पा के लाल दरिया को पार कर रहे थे। प्यारे भाई और बहन, पौलुस जो हैं बाब 9 में मिसाल के तौर पे अपने आप को उठाए और बताए कि उन्होंने अपने आप की तरबियत करते हैं ताकि खुदा की अच्छी तरह से खदमत गुजारी करे वैसा। और बाब 10 में पौलुस इस्राएलियों को मिसाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए इस्राएलियाँ रूहानी तौर से कितना बिगड़ गए हैं। और ये रूहानी तौर से बिगड़ने की वजह ये है कि इन लोग अपने खुद पे भरोसा कर रहे थे
آیت 2 سے 5 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور سبھی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا، چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک شخص کتنی دوری تک جا سکتا ہے اور پھر بھی ایک ایمان رکھنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلیوں کے پاس کتنی آزادی تھی جب ان لوگاں لال دریا کو پار کرے۔ موسیٰ کی شریعت اس وقت نہیں دی گئی تھی، تو ان لوگاں قانون اور قاعدے کے نیچے نہیں تھے۔ ان لوگوں کے پاس پوری آزادی تھی، مگر ان لوگاں یہ آزادی کو دھتکار دیے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، ہمارے باپ دادا بادل کے نیچے تھے، یعنی کہ خدا کی رہبری ان کے ساتھ تھی۔ ان لوگاں سب حفاظت کے ساتھ دریا پار کرے۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ اور سبھی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگاں کیسا موسیٰ کا بپتسمہ لیے؟ اب آپ یہ مت بولو کہ موسیٰ لال دریا میں سب کے سب کو بپتسمہ دیے، کیونکہ اصلیت میں دیکھا گیا تو جو ہے ان لوگاں تھوڑا بھی نہیں بھیگے۔ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ان لوگاں دریا کو سوکھے زمین پہ پار کرے۔ جب خدا لال دریا کو سکھایا تو واقعی میں سکھایا، اور اسرائیلیاں تھوڑا بھی نہیں بھیگے۔ جو لوگاں واقعی میں بھیگے بولے تو وہ لوگ مصری لوگ تھے۔ ان لوگوں کو پوری طرح سے ڈبایا گیا۔ تو جب کلام یہ بتاتا ہے سب کے سب موسیٰ کا بپتسمہ لیے، تو کلام جو ہے پانی کے بارے میں نہیں بات کر رہا ہے، نہ یہ روح القدس کا بپتسمہ ہے، کیونکہ کلام بتاتا ہے کہ یہ لوگ موسیٰ کا بپتسمہ لیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ کا بپتسمہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ موسیٰ کے پہچان میں لائے گئے۔ عبرانیوں کا خط باب 11 اور آیت 29 میں لکھا ہوا ہے، ایمان ہی سے وہ بحر قلزم سے اس طرح گزر گئے جیسے خشک زمین پر سے، اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو ڈوب گئے۔ تو بنی اسرائیل موسیٰ کے پہچان میں لائے گئے اور ایمان کے ساتھ ان لوگاں لال دریا کو پار کرے۔ تو یہاں جب کلام ایمان کے بارے میں بات کر رہا ہے تو کس کا ایمان تھا؟ ایمان اسرائیلیوں کے پاس نہیں تھا۔ اگر ہم خروج کی کتاب میں اسرائیلیوں پہ غور کریں گے تو ان لوگاں تو تل گئے تھے واپس مصر کو جانے کے لیے، اور ان لوگاں موسیٰ کو ذمہ دار ٹھہرائے تھے یہ ہولناک بیابان میں لانے کے لیے۔ تو میرے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کلام ایمان کے بارے میں بات کرتا ہے تو کس کے پاس ایمان تھا جو ان کو لال دریا کے پار کرایا؟ میرے دوست، موسیٰ کے پاس تھا۔ موسیٰ تھے جو پانی کے پاس گئے اور خدا کے حکم کے مطابق انہوں اپنی لاٹھی اٹھا کے سمندر کی طرف بڑھائے، اور پانی 2 حصوں میں ہو گیا اور بیچ میں زمین خشک تھی۔ تو موسیٰ تھے جو اسرائیلیوں کو اپنے ایمان کے ذریعے سے لال دریا کو پار کرائے۔ تو جب اسرائیلیاں لال دریا کے پار آئے تو ان لوگاں موسیٰ کا گانا گانے لگے۔ یہ ایک زبردست گانا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اسرائیلیاں موسیٰ کے پہچان میں لائے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے نجات کی ایک تصویر ہے، اور ہم کو یسوع مسیح کے پہچان میں لایا گیا، اور ہم سب یسوع مسیح کا بپتسمہ لیے ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی کہ یسوع مسیح کا بپتسمہ لینے کے ذریعے سے ہم نجات پائے ہیں، ہم کو نجات ملی ہے۔ جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں اس وقت خدا کی روح یعنی کہ خدا کی پاک روح ہم کو مسیح میں قائم کرتی ہے۔ تو پولس بولتے ہیں، اے بھائیو، میں تمہارا اس سے نا واقف رہنا نہیں چاہتا
کہ ہمارے سارے باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سبھی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا، چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔ تو جو بادل اور سمندر کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے، اس کے طرف اشارہ کرتا ہے جہاں اسرائیلیاں مصریوں کے بندش سے چھٹکارا پائے، جہاں خدا ان لوگوں کو موسیٰ کے ایمان کے ذریعے سے لال دریا کو پار کرایا، اور روحانی خوراک اور روحانی پانی خدا کے طرف سے اسرائیلیوں کو ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ اور یہ خوراک سے ان لوگ جب بیابان میں تھے اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ساری بائبل شریف ایمان کے بارے میں بات کرتی ہے۔ ایمان بغیر خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہم خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ ایمان کے ذریعے سے ہم کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا یسوع مسیح کا راستہ نکالا جس پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہم کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو جو کچھ ہے ایمان ہے، اور ایمان بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے اس وقت ہم آیت 6 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔